السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارے یہاں ایک پارٹی ہے اور پارٹی سرپرائز ہے، جس کے متعلق کسی کو نہیں پتا کیا یہ پارٹی ہے، کیا کس کے لیے رکھی گئی ہے، اس پارٹی کا مہمان خصوصی کون ہے، چیف گیسٹ کون ہے، یا اس پارٹی کا دولہا کون ہے۔ آئے مہمانوں کی آمد ہو رہی ہے، آپ کو مہمانوں سے پہلے ملا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ہمارے شہزادے ہیں مولا بخش، ان کو آپ نے یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہوگا اور انشاءاللہ مزید پروگرام میں بھی آنے والے ہیں، تو ان کو ضرور دیکھتے رہیے گا۔ اور دوسرے مہمان جو ہیں وہ ہمارے عبد العزیز محمد بھائی ہیں، یہ بھی یوٹیوب پہ آ چکے ہیں، ان کی نظم بھی آپ نے سنی ہوگی، بہت مشہور ہوئی۔ انشاءاللہ ان کو مزید دیکھیں گے۔ اور ہمارے تیسرے مہمان جو ہیں وہ ماما اپا ہیں، اور ان کا ٹائٹل جو ہے وہ باپ رحمہ، یعنی کہ باپ کی بھی ماں ہیں، اور ان کو بھی آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ اور بھی ان کے پروگرام آنے والے ہیں، تو آپ ان کو ضرور دیکھیے گا۔ اب ہمارے اگلے مہمان آ رہے ہیں، وہ ہمارے ماشاءاللہ ہماری عبد العزیز میری بیٹی، اور ہمارے چینل پہ میرا ساتھ دیتی ہے، اور چینل کے سارے کاموں کو، ایڈیٹنگ وغیرہ جتنی چیزیں اس کو ہمارا یوٹیوب پہ جو ہے وہ انہی کی ذمہ داری ہے، تو ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کی پارٹی میں یہ بھی آئی ہیں، اور پارٹی کے متعلق کسی کو نہیں پتہ ہے کہ یہ پارٹی آیا ہے کس چیز کی اور کس چیز کی پارٹی ہے۔ چلے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹھیں۔ ابھی تو آپ کو جواب غلط ہو گیا۔ اب ہمارے دوسرے مہمان جو ہیں، یہ آپ کا گفٹ ہے۔ اب ہمارا جو دوسرا مہمان ہے وہ یہ ہمارا بٹوا ہے، اور یہ ہماری مہمان ہے، اور یہ سب سے بڑی مہمان ہے۔ ان کا گفٹ بھی ہے، اور ان کو بھی آپ نے ہمارے چینل پہ دیکھا ہوگا۔ جی، اور چاہیے یہ لے لیجیے، یہ اپنی اماں کے لیے بھی لے لیے، یہ لیجیے، ان کی اماں چاہیے۔ اور ہمارے اور مہمان آنے والے ہیں، آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی دیکھیں گے۔ تو جو مہمان آ گئے ہیں وہ تشریف رکھیں، اور اس پروگرام کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو سرپرائز پروگرام ہے، آپ سب بیٹھ جائیں ذرا۔ یہ جو سرپرائز پروگرام ہے یہ واقعی بہت سرپرائز ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سرپرائز جو ہے یہ اس کو کون جو ہے وہ اوپن کرتا ہے، اور انشاءاللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو ایک شعر سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور بڑے معنی خیز شعر ہے۔ جن کے پاؤں کے صدقے بنتے ہیں تاج محل، جن کے پاؤں کے صدقے بنتے ہیں تاج محل، تم انہیں پاؤں کی جوتی کہا کرتے ہو، تم انہیں پاؤں کی جوتی کہا کرتے ہو۔ اور آج کے پروگرام کے حوالے سے کون بتائے کہ آج یہ پروگرام جو ہے وہ کس کے سلسلے میں رکھا گیا ہے، اور کون بتائے گا؟ ماما پا بتائیں گے؟ چلیے ماما پا بتائیں، آپ بتائیے کس کا پروگرام ہے؟ یہ تکا پارٹی کا پروگرام ہے بھائی، ماما پا نے کہا ہے یہ پروگرام تکا پارٹی کا ہے۔ بہرحال یہ پارٹی تکا پارٹی بھی ہے کھانے کے اعتبار سے، لیکن یہ ہے کہ یہ پارٹی ابھی جو ہے نا سرپرائز ہی ہے، اور بہرحال تکا پارٹی کا آپ کا انعام ہے، یہ لیجیے اور اپنی جگہ بیٹھیے، اور جزاک اللہ۔ اور اب یہ ہے کہ ہم اپنے دوسرے کسی مہمان سے پوچھتے ہیں، آیا یہ بتا دیں مولا بخش آئے، مولا بخش بتائیں۔
کہ آج کی پارٹی کس کے لیے رکھی گئی ہے اور کون اس پارٹی کا جو ہے وہ مہمان خصوصی. جی اچھا، مہمان خصوصی میں ہوں بھائی. اور ٹکا پارٹی ہے. وہ ٹکا پارٹی تو کھانے کا ہے نا. یہ پروگرام کیوں رکھا گیا ہے؟ اس پارٹی کو کس کے لیے رکھا گیا ہے؟ اس پارٹی کا مقصد کیا ہے یہ بتائیں. اچھا وہ چھوڑیں، چلیں آپ ایسا کریں کوئی اچھا سا شعر سنا دیں. کوئی ایسا شعر سنا دیں جو آپ اپنی اماں کو سنا رہے ہیں، ان کے لیے آپ ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں. ایسا کوئی شعر سنا دیں. کبھی ماں کی ہتھیلی چوم لینا، کبھی میں بڑی قربانی. بہت ان کا اچھا شعر ہے لیکن تھوڑے سے گھبرا رہے ہیں. یہ شعر اس طرح سے ہے: کبھی ماں کی ہتھیلی چوم لینا، کبھی ماں کی ہتھیلی چوم لینا، کبھی ماں کے پیشانی کو بوسہ لینا، کبھی ماں کی پیشانی کو بوسہ لینا، تیری ماں کی بڑی قربانیاں. بہت پیارا شعر ہے بھائی، اور یہ آپ کا انعام، اور آپ اپنی جگہ پہ بیٹھیں. جزاک اللہ. اب کون بتائے گا کہ اس پروگرام کو جو آج ارینج کیا ہے یہ پروگرام کس کے نام پہ ہے اور اس پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ ہم سب یہاں کیوں آئے ہیں؟ جو پارٹی ہو رہی ہے اس کے متعلق بتائیں. بتائیں بھائی، کوئی پارٹی ہوتی، پارٹی کا نام ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ برتھ ڈے پارٹی ہے، یہ کوئی سیلیبریشن ہو رہی ہے، کوئی بھی مطلب ہے شادی کی پارٹی ہے. ٹکا پارٹی بھائی، ٹکا پارٹی تو ہے، وہ تو کھانے کے اعتبار سے، لیکن اس پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ کس لیے رکھا گیا ہے؟ چلیں اچھا کوئی آپ شعر سنا دیجیے. اس موقع پہ آپ کوئی شعر سنا دیں. آپ کو یاد ہے کوئی شعر ہے؟ کوئی شعر نہیں یاد ہے؟ کوئی اپنا یوٹیوب کا کوئی نظم کا شعر ہے تو وہ سنا دیجیے. کوئی نظم کا شعر سنا دیجیے اپنا یوٹیوب پہ جو آپ کرتے ہیں. سمجھیے، سنائیں. شکر ہے خدا کا، شکر ہے خدا کا، شکر ہے خدا کا، میں بندہ سبحان اللہ. میں بندہ تیرا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہ لیجیے بھیا، یہ ہے آپ کا گفٹ. ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ بیٹھیں. پروگرام کے اگلے حصے میں چلتے ہیں انشاءاللہ. کچھ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. ایک شعر ہے: تو میرے گمان جیسا نہ تھا تو کیا ہوا، تو میرے گمان جیسا نہ تھا تو کیا ہوا، تو میری ماں کا گمان تو تھا عابد، تو میری ماں کا گمان تو تھا عابد، اور ماں کا گمان میرے گمان پر رہا بھاری، اور ماں کا گمان میرے گمان پر رہا بھاری، کیونکہ تو میری ماں کا انعام تھا عابد، کیونکہ تو میری ماں کا انعام تھا عابد. اور سوچتا ہوں کہ کیا دعا دوں تجھ کو، اور سوچتا ہوں کیا دعا دوں تجھ کو، تو خود میری ماں کی دعا ہے عابد، تو خود میری ماں کی دعا ہے عابد. اور اب میں اپنے دوسرے مہمانوں کو بلاتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو پروگرام سرپرائز پروگرام چل رہا ہے یہ اس کا مقصد کیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا
کہ ٹکا پارٹی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شادی کی کوئی پارٹی ہے. ابھی ایک مہمان کہہ رہے تھے سالگرہ ہے کسی کی، تو ہرگز ایسا نہیں ہے، سالگرہ نہیں ہے. اور سالگرہ کے حوالے سے میں ایک بات کہتا چلوں، سالگرہ میں مناتا بھی نہیں ہوں، اور سالگرہ گناہ ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کی مشابہت ہے. جو کام یہودیوں کی مشابہت ہے وہ گناہ میں ہے. یہ کام یہودیوں نے ایجاد کیا ہے، تو اس لیے ہمیں اس چیزوں سے بچنا چاہیے. تو کوئی ہمارے یہاں سالگرہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور یہ سالگرہ کی کوئی پارٹی نہیں ہے. اور بہرحال ابھی یہ سرپرائز ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھی بتانا چاہے کہ یہ پارٹی کس کی ہے، تو ہم اس کو انعامات سے بھی نوازیں گے. اور کوئی بتانا چاہے کہ بھائی یہ پارٹی کس سلسلے میں، بتائیں، آپ بتائیے. اچھا، کسی کا گمان ہے کہ یہ شادی کی سالگرہ ہے، تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایسا بھی کچھ نہیں ہے. شادی کی کوئی سالگرہ نہیں ہے. اور میری شادی کی جو سالگرہ کی اگر ڈیٹ ہوتی تو وہ ایک تو مجھے یاد نہیں رہتا ہے کہ وہ میری شادی کی ڈیٹ کون سی ہے. پوری اپنی لائف میں جو بھی میری زندگی گزری ہے شادی کی، اس میں ایک یا شاید 2 مرتبہ مجھے وہ ڈیٹ یاد رہی ہے. اس کے علاوہ آج تک مجھے شادی کی ڈیٹ یاد نہیں رہتی ہے، اور ہم مناتے بھی نہیں ہیں. تو یہ شادی کی بھی کوئی سالگرہ نہیں ہے، سمجھ گئے. بہرحال ایک گیٹ ٹوگیدر رکھا ہے، اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی. ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچے ہیں یہ یوٹیوب پہ آتے ہیں، کام کرتے ہیں، سمجھ گئے. اس حوالے سے کچھ ساتھیوں نے کہا آپ اپنے نظم کے حوالے سے، ایک ساتھی کہنے لگے شاید آپ کی کتاب مکمل ہو گئی ہے، آپ اس پہ کوئی پارٹی رکھ رہے ہیں. تو ہاں، ایک میں کتاب لکھ رہا ہوں، لیکن یہ کہ وہ کتاب میری ابھی مکمل نہیں ہوئی. وہ کتاب ابھی میری باقی ہے، تقریباً 80% کام ہو گیا ہے. اس میں نے تقریباً 80 نظمیں میری کمپلیٹ ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ 100 نظم جیسی ہو جائے گی تو پھر میں اس کو ایک کتاب کی شکل دوں گا. اور میرا یوٹیوب پہ بھی مطلب میرے پروگرام، میرے نظمیں آتی ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ کوئی پروگرام کروں گا بڑا. لیکن یہ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے. تو اور مختلف میں نے نظمیں لکھی ہیں. اور ایک ساتھی ہمارے پوچھ رہے تھے، تو میں نے تقریباً 40 کے قریب میں نے موضوع پہ میری نظم ہے، جو میں نے سب سے پہلے اللہ کے بابت کے کام سے شروع کیا تھا. میں نے حمد لکھی، میں نے نعت لکھی، میں نے صحابہ کی شان لکھی، اور سیاست پہ لکھا، اور دنیا کے بہت سے موضوع پہ لکھا. ماں پہ لکھا، والدین پہ لکھا، بچوں پہ لکھا، بیوی پہ لکھا، اور کیا نام ہے، جانوروں پہ لکھا، مرغی پہ لکھا، انڈے والی مرغی اس پہ لکھا، اور گدھوں کے ساتھ لکھا، اور کتوں پہ لکھا، اور مختلف موضوع پہ لکھا. اور میری لکھنے کا مقصد جو ہے یہ سمجھ لیں تبلیغ ہے اور اصلاح ہے. کہ میرے جو بھی نظم آپ سنیں گے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو میں لکھتا ہوں اور میں پڑھتا ہوں.